بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک کی کثرت کے ویسے تو بے شمار فضل و برکات ہیں، لیکن ایک خاص فضیلت و برکت یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت کرنے کی برکت سے ہر طرح کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے نجات نصیب ہوتی ہے۔ جی ہاں، کوئی ایسا مرض ہو کہ جس کے علاج سے ڈاکٹر عاجز آ چکے ہوں، جس کے علاج سے طبیب عاجز آ چکے ہوں، وہ مرض ڈائگنوس نہ ہو پاتا ہو، اور اگر ڈائگنوس ہو بھی جاتا ہو تو شفا یابی نصیب نہ ہوتی ہو، تو ایسے مہلک امراض کہ جن کے علاج سے طبیب عاجز آ چکے ہوں، خواہ وہ کینسر ہو، ہیپاٹائٹس ہو، شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو، کسی بھی قسم کا ایسا مسئلہ، خواہ وہ روحانی امراض ہوں، خواہ وہ نفسیاتی امراض ہوں، خواہ وہ جناتی امراض ہوں، ہر طرح کی بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے درود پاک کو نہایت مجرب المجرب مانا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ایسے ہی دو واقعات سناؤں گا۔ ایک واقعہ ایک بہن کا، ان کی والدہ کا، کہ کیسے درود پاک کی برکت سے، درود پاک کی کثرت کرنے کی برکت سے ان کی والدہ کو صحت ملی، اور ایک اپنا واقعہ بھی، آپ کو اپنا تجربہ اور مشاہدہ بھی سناؤں گا کہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ پچھلے دنوں ایک بہن کا کمنٹ آیا، وہ کہتی ہیں کہ میری والدہ کی طبیعت بہت زیادہ ناساز تھی، بہت زیادہ طبیعت خراب تھی، بہت زیادہ علیل تھی، اور ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ان قریب ہمیں مسجد میں یہ اعلان کروانا پڑے گا کہ ہماری والدہ بقضاء الہی انتقال کر چکی ہیں، تو جلد ہی یہ اعلان کرنا پڑے گا کیونکہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ لیکن پھر جب ہم حیران ہو گئے اس منظر کو دیکھ کر کہ جب ہماری والدہ نے طبیعت کی خرابی کے دوران درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، درود پاک پڑھتی جاتی یہاں تک کہ درود پاک پڑھتے ہوئے ان کو نیند آ گئی، اور جیسے نیند آئی، نیند آنے کے بعد جب وہ بیدار ہوئی تو ان کی ایسے طبیعت حشاش بشاش تھی، اور بالکل ایسا لگا کہ جیسے ایک دم وہ تیزی سے تندرست ہو رہی ہیں، اور کہتی ہیں کہ ان سے تو چلنا پھرنا اٹھنا بھی بڑا مشکل، ان کے لیے اٹھنا بھی بہت مشکل تھا، وہ الحمدللہ درود پاک کی برکت سے چل کر خود واش روم جانے لگی۔ ماشاءاللہ، تو درود پاک کی کثرت یہ سمجھیں کہ بیماریوں کو جڑ سے نکال دیتا ہے۔ ایسا ایک اور واقعہ جو میرے ساتھ ہوا، جو درود پاک کی برکت مجھے ملی، وہ بھی آپ کو سناتا ہوں، اور ساتھ آپ کو بیماریوں سے نجات کے لیے ایک بہترین درود پاک، آزمودہ درود پاک اور اس کی تعداد بھی بتاتا ہوں۔ اگر آپ کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں نا، آپ نے یہ میرا بتایا ہوا درود پاک اس تعداد کے مطابق پڑھنا ہے۔ اللہ نے چاہا جب آپ توجہ کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ نے چاہا تو یقینی شفا یابی نصیب ہوگی۔ ایکچولی ایک دفعہ ہوا یوں کہ میرا بیٹا جو ہے محمد حسان، بہت زیادہ طبیعت خراب تھی، بہت زیادہ طبیعت خراب تھی، اور سمجھیں کہ ہم جو ہے وہ ہاسپٹل گئے، اور ہاسپٹل میں کئی دن ایڈمٹ رکھنے کے باوجود بھی طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی، اور سمجھے کہ ڈاکٹر صاحبہ بڑی ماشاءاللہ یہاں کی مشہور ہیں، ڈاکٹر صائمہ، تو انہوں نے اتنی کوششیں کی، طرح طرح کی میڈیسن بدل لی، لیکن فائدہ نہیں ہو رہا تھا، آرام نہیں آ رہا تھا، طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، اور سمجھے کہ سم ٹائمز یوں ہوتا ہے کہ جب آپ کا بچہ بیمار ہوتا ہے تو بہت برے برے وسوسے بھی آپ کو آ رہے ہوتے ہیں، اور جب کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو تو سمجھے کہ اس طرح کے معاملات بندے کے ساتھ ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ سمجھے کہ ایک وہ وقت تھا کہ جو بہت زیادہ تکلیف کا وقت تھا، اور بہت زیادہ آزمائش کا وقت تھا۔ تو میں نے یہ کیا کہ میں نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کے پاس بیٹھ کر اور کھڑا ہو کر، ہر اٹھتے بیٹھتے کھڑا رہا، بیٹھے ہوئے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ تو سمجھے کہ اپنی مسز کو بھی کہا کہ بھئی درود پاک سے ہی اللہ نے چاہا تو شفا نصیب ہوگی۔ میں نے بھی درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، میری مسز نے بھی درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ اب کرتے کیا کہ درود پاک پڑھتے، درود پاک پڑھ کر بچے پر دم کرتے، درود پاک پڑھتے، درود پاک پڑھ کر بچے پر دم کرتے، یقین مانیے آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہی میڈیسن کہ جو پہلے اثر انداز نہیں ہو رہی تھی، جس کا رزلٹ ہی نہیں آ رہا تھا، وہ میڈیسن لگا لگا کے تھک چکے، اور میڈیسن بھی وہی لگنی تھی۔ ایک ہوتا ہے بعض اوقات بچوں کو ایک ہائی لیول کی ڈوز نہیں لگائی جا سکتی، ایک لیمٹ ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ہائی میڈیسن نہیں لگا سکتے، تو بہرحال یہ کہ وہی میڈیسن کہ جس سے شفا یابی نہیں مل رہی تھی، لیکن درود پاک کے دم کی برکت سے اللہ نے کرم فرمایا اور بچے کو شفا عطا فرمائی۔ تو میں یہ اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی اگر پوچھے نا، کوئی کسی کی طبیعت خراب ہے، بیمار ہے، تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بھئی اگر آپ کا بچہ بیمار ہے، طبیعت خراب ہے، تو آپ ایک کام، آپ علاج بھی کروائیں، علاج سنت ہے، یہ نیسیسری ہے، علاج کروانا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ اپنے بچے کے پاس بیٹھ کر درود پاک پڑھ پڑھ کر بچے پر دم کریں۔ اگر پانی پینا ہے بچے نے مرض کے دوران تو پانی پر دم کر کے بچے کو پلائیں، دودھ پینا ہے تو دودھ پر دم کر کے بچے کو پلائیں،
اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ درود پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب شفا کو رکھ دیا ہے۔ یقین مانے جب درود پاک کا دم ہوتا ہے تو طبیعت اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو جاتی ہے، اور طبیعت حشاش وشاش ہو جاتی ہے، اور بندہ اپنے آپ کو بہت زیادہ پرسکون اور کمفرٹ محسوس کرتا ہے۔ تو ویسے تو ہر طرح کا درود پاک، کوئی بھی آپ درود پاک کا سیگا، ہر درود پاک نور ہے، ہر درود پاک کی شفا ہے کہ جو درست معنی و مفہوم پر مشتمل ہو۔ لیکن میرے تجربے میں جو بات آئی ہے وہ یہ کہ درود ابراہیمی شفا یابی کے لیے بہترین درود پاک ہے، اور بالخصوص درود شفا۔ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک ایسی شفا کو رکھ دی ہے، ایسی شفا کو رکھ دی ہے کہ اگر کوئی شخص درود شفا کی کثرت کرتا ہے نا اپنے مرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے، یہ کسی پر دم کرتا ہے کہ اس کا مرض دور ہو، کوئی اس کا بیٹا بیمار ہے، والدہ بیمار ہے، والد بیمار ہے، بھائی بہن بیمار ہیں، تو اگر درود شفا کا دم کیا جائے، درود شفا پانی پر دم کر کے دیا جائے، درود شفا لکھ کر دیا جائے، مریض چاٹے، یا اس درود شفا والی پرچی کو پانی کی بوتل میں ڈال لیں اور اس کا پانی پئیں ہر 3 روز بعد، اگر ہو سکے تو روزانہ ہی نیا تعویذ ڈالیں درود شفا لکھا ہوا، نہیں تو 3 دن بعد آپ سمجھے کہ چینج کر سکتے ہیں۔ یقین مانیے جو آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے، رزلٹ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ تو اس کو کوشش یہ کرنی ہے کہ جو مرض میں مبتلا ہے تو 313 مرتبہ آپ نے اس درود پاک کو لازمی پڑھنا ہے، اور پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ۔ دیکھیں پتہ ہے کہ ہمیں رزلٹ کیوں نہیں ملتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم توجہ کے ساتھ ایک تو وظائف نہیں پڑھتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بے یقینی کے ساتھ اوراد و وظائف پڑھتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو دنیا ہے نا، روحانیت کی دنیا، اس میں یقین کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر یقین کامل نہیں ہے نا تو آپ کا کام نہیں ہوگا۔ آپ نے جو بھی وظیفہ پڑھنا ہے اسے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے، اور درود شفا پڑھنے کی میری طرف سے ہر مسلمان کو اجازت ہے۔ توجہ کے ساتھ اور حضور کی محبت میں ڈوب کر پڑھنا ہے، یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ نے چاہا تو شفا یابی نصیب ہوگی۔